السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی ہمارے لیے ماڈل کی حیثیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب کے موقع پر جو مثال قائم کی وہ ہمارے سامنے ہے، اور احزاب ہی کی کیا، احزاب سے لے کر آپ شروع کریں، حیات مبارکہ کے لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، ہمارے لیے مثال ہے۔ مثال کیا ہے کہ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو ہماری حیات ساری کی ساری ایسی ہونی چاہیے، یعنی اس آئیڈیل کے کچھ قریب ہونی چاہیے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اس آئیڈیل کو پالیں، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ آئیڈیل ہمارے سامنے تو رہے نا، کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنے کی توقع اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اب دیکھیے آپ کا مشن کیا تھا۔ جب آپ نے پیغام پہنچایا تو سب سے پہلے کس کو پہنچایا؟ یہ ہمارے لیے ماڈل ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچی آپ نے کیا کیا؟ یہ ہمارے لیے ماڈل ہے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو دشمنان ہیں انتہائی خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے ہی لوگوں کو، کچھ لوگوں کو حکم دیا تم لوگ حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ وہ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کی گھاٹی میں، جو آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ 3 سال تک مسلسل جو تکالیف سہیں، بچوں کو کھانا نہیں، پینا نہیں، تجارت کی اجازت نہیں، لیکن وہ بھی انہوں نے سہا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو میرے لیے ماڈل ہے، ماڈل تو ہے نا۔ اچھا، طائف کا سفر آپ نے کیا، طائف آپ گئے تو نقش پائے رسول کہاں کہاں پہنچے، اس کی تحقیق کیجئے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں کتنے نقش پا اٹھائے۔ آج کے دور میں اس پہ بھی تحقیق کی ضرورت ہے کہ کل کتنے نقش پا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس پیغام کے لیے اٹھے۔ پھر بدر کو دیکھیے، بدر میں آپ نے آگے بڑھ کر کفار کا راستہ روکا۔ کیوں؟ کہ یہ ضرورت تھی اسلام کی۔ پھر دیکھیے احد میں جو کچھ ہوا اس سے نہ تو مسلمان مایوس ہوئے کہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے ایک چھوٹی سی بستی میں، 70، اس کا مطلب کوئی گھر نہیں بچا، لیکن کوئی مایوس نہیں ہوا۔ وجہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس زندگی میں تمہارے لیے ایک ماڈل ہے۔ تو ہم کہاں سے ماڈل دیکھتے ہیں؟ ہمارے ماڈل کیا ہیں؟ اور آپ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ آپ کے ذہن میں کون سا ماڈل ہے؟ کیا ان کے ذہن میں یا اذہان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماڈل نظر بھی آتا ہے؟ کبھی سوچا بھی انہوں نے؟ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف اس مہینے میں اسے یاد کریں یا اس دن اسے یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ شروع سے لے کر آخر تک جد و جہد، مشقت، محنت، جہاد پر مبنی ہے۔ اب میں نے پہلے بات کہی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی؟ بے شک، جب آپ نے ساری اسٹرگل کر لی اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، لیکن سارا کام دعا پہ آپ نے نہیں چھوڑ دیا۔ اگر صرف دعا پہ چھوڑنا ہوتا تو یقیناً آپ کی دعا ایسی تھی کہ اگر آپ چاہتے تو بہت کچھ اللہ سے کرواتے، منواتے۔ لیکن آپ نے مکہ کیوں چھوڑا؟ آپ نے مکہ بیٹھے بیٹھے کیوں دعا نہ کر لی کہ یا اللہ ان سب کو غارت فرما دے؟ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یہ جو بات تھی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ، ایسی سنت قائم کرنی تھی جسے ہم بھی تو فالو کر سکیں، ہم بھی تو اس مشن کو فالو کریں۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جا کر
جو دکھ جھیلے ہیں اور جو صبر کیا ہے، یہ بھی آپ ہی کی سنت ہے۔ پھر چلیے، آپ غار ثور گئے ہجرت کے لیے، مدینہ گئے ہجرت کی، کس کے لیے کی؟ گھر چھوڑا، بار چھوڑا، خاندان چھوڑا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنی 2 بیٹیوں کی طلاق برداشت کر لی، ان کی جدائی اس طرح سے برداشت کر لی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹیوں کی تکلیف باپ کے لیے کتنی زیادہ صبر آزما ہوتی۔ سوچئے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ہے وہ سنت جو آج ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ دیکھیے آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر میرے روب میں آ جاتا ہے۔ ارے جناب، اگر امتی بننا ہے تو امتی بن کے دکھائیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دکھائیں، تاکہ آپ کا دشمن آپ سے 1 مہینے کی مسافت پر خوف میں آئے۔ چلے 1 مہینے کی نہ صحیح بھائی، 1 دن کی مسافت پر ہو جائے، ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، اور 1 ہفتے کی ہو جائے۔ آج تو یہ حال ہے، آج کے مسلمان کا اور آج کے امتی کا یہ حال ہے کہ اگر ایک دھمکی آ جائے 10,000 کلومیٹر دور سے، تو یہاں لوگوں کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں۔ غور کیجئے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ کی حیات میں تمہارے لیے بہترین مثال ہے۔ کیا اس مثال کو ہم فالو کر رہے ہیں؟